أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے جو آیتیں تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ پورے دین میں داخل ہونا چاہیے اور جو اللہ کی طرف سے نشانیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو یا پچھلے انبیاء پر نازل کی گئی تھی اس پر غور کرنا چاہیے. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ضرورت کیوں پیش آئی اور نبیوں کا مشن کیا ہے، اور جو لوگ نبیوں کے پیغام سے دور ہیں اور اس سے اختلاف کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت کا مطلب جماعت کا بھی آتا ہے، ایک جماعت جن کو ایک مقصد جوڑے ہوئے، اور امت کا مطلب دین کا بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی تاریخ بیان کی کہ ابتداءً سارے لوگ ایک ہی دین پر قائم تھے، ایک ہی امت کی طرح تھے، سب اللہ کی عبادت کرتے تھے، سب شریعت کی پیروکاری کرتے تھے. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام ہی ابتدا میں سب کا مسلک تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے سب کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا اور ان سے پوچھا بھی تھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، آدم کی ذریت کو ان کی پیٹوں سے نکالا تھا اور ان کو گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا خود اپنے بارے میں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ جو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا دنیا کی پیدائش سے پہلے، اسی کے مطابق سارے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے. اور آدم علیہ السلام خود نبی تھے، ان کے بعد ان کی اولاد بھی دین پر ہی قائم تھی. یہ کفر، شرک، بت پرستی یہ ابتدا سے نہیں تھی، ابتدا سے توحید ہی تھا، ایک ہی اللہ کی عبادت ہوتی تھی. لیکن پھر رفتہ رفتہ شیطان کے دھانسے میں لوگ آ گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور آپس میں اختلاف شروع کر دیا. بت پرستی، شرک اور اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے. تب پھر اللہ تعالیٰ کو نبیوں کے بھیجنے کی ضرورت پڑی تاکہ لوگوں کو ان کا مقام یاد دلائے، ان کو احساس دلائے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، کس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، آپ سے کون سا وعدہ اللہ نے لیا تھا، آپ کو کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. یہ ساری چیزیں بتلانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا
اور ان پر کتابیں نازل کی۔ یہ اللہ نے کہا کہ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین۔ نبیوں کا مقصد کیا تھا؟ مبشرین، وہ خوشخبریاں سناتے تھے، منذرین، ڈراتے تھے، آگاہ کرتے تھے، تنبیہ کرتے تھے، کن کو خوشخبریاں سناتے تھے؟ جو لوگ نبیوں کی باتوں کو مانتے تھے اور اللہ کے پیغام کو قبول کرتے تھے، ان کو خوشخبریاں سناتے تھے کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے راحت، سکون اور اطمینان کی زندگی ملے گی، اور آخرت میں اللہ کی خوشنودی اور جنت حاصل ہوگی۔ اور جو لوگ ان کی باتیں مانتے نہیں تھے ان کو ڈراتے تھے، ان کو آگاہ کرتے تھے، دیکھیے اگر اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں جلنا پڑے گا۔ یہ ہر نبی کا پیغام ہوتا تھا، مشن ہوتا تھا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کی پوری سچائی کے ساتھ، یعنی نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی۔ اکثر نبیوں کے ساتھ کتابیں نازل ہوئی، بعض انبیاء دوسرے انبیاء کی کتابوں کی تعلیم ہی کی نشر و اشاعت کرتے رہے، تو ان کے ساتھ اللہ نے کتابیں بھی اتاری تھی، اور کتابوں میں کیا باتیں تھیں؟ سچائی تھی، حقائق تھے۔ ان کا مقصد ان کو یاد دلایا گیا تھا، ان کی سچائی ان کو یاد دلائی گئی تھی۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں میں فیصلہ کریں ان مسائل میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے سارے مومن تھے، ایمان پر تھے، دین پر تھے، پھر آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ اللہ کو ماننے لگے، کچھ لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگے، کچھ لوگ شریعت کے مطابق چلنے لگے، کچھ لوگ شریعت کے خلاف چلنے لگے، تو آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اب اس اختلاف کو دور کیسے کرنا ہے؟ تو اللہ نے نبیوں کے ساتھ کتابیں نازل کی، کہا کہ ان کتابوں میں جو پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے، اور جو آپ کے آپسی اختلافات ہیں اس کتاب کی روشنی میں حل کرنا ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کی سوچیں مختلف ہے، عقلیں مختلف ہے۔ اگر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں تو پھر اختلاف شروع ہو جائے گا۔ ہر آدمی کہے گا کہ میں نے جو سوچا ہے وہی صحیح ہے، میرا جو خیال ہے وہی صحیح ہے۔ اب بجائے اتحاد کے اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے تمہاری سوچیں مختلف، تمہارے جذبات مختلف، تمہاری خواہشات مختلف، تمہاری نیتیں مختلف، اس لیے اگر سب کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرنا ہے تو ان کے درمیان اللہ کی کتاب نازل کرنی ضروری ہے، جو کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو ان کی فطرت، ان کے جذبات، ان کی شہوت اور ان کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں دنیا میں، ان ساری چیزوں سے اللہ واقف ہے۔ اب یہی کتاب سب کے درمیان فیصلہ کر سکتی ہے، سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر سکتی ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ اس کتاب کا مقصد یہی تھا کہ لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، ان مسائل میں، اختلفوا فیہ، جس میں وہ اختلافات کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ کتابیں نازل ہوئی پھر لوگوں نے اختلاف کیوں کیا؟ پھر لوگوں کے درمیان اختلافات کیوں پائے جا رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، پھر بھی اختلافات کیوں ہیں؟ اس کی وجہ بتائی، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور اس میں اختلاف نہیں کیا، إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، أُوتُوهُ، جن کو کتاب دی گئی تھی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں بھی آ چکی تھی، بغیم بینہم، محض آپس میں ضد اور حسد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے نافرمانی کی۔ ایسا نہیں کہ ان کے پاس کتابیں نہیں تھیں، ان کو مسئلہ واضح طور پر سمجھایا نہیں گیا تھا، نہیں، وہی لوگ
آپس میں اختلاف کر بیٹھے جن کو اللہ نے کتابیں دی تھی اور جن کے پاس اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں آئی تھی، نبیوں کی تاریخ ان کی کتابوں میں موجود تھی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کا اس میں تذکرہ تھا، کیا احکام ہیں، کیا ان کی ضروریات ہیں، اس کی ساری تفصیل اس کے اندر موجود تھی۔ لیکن صرف آپسی ضد، ہٹ درمی کہ میں کیوں اس کے سامنے جھکوں، میں کیوں ان کی بات مانوں، میری مرضی چلنی چاہیے، میری خواہشات کے مطابق میں چلوں گا، اگر کتاب کے سامنے میں جھکوں گا تو میری کیا رہے گی اوقات، میری کیا حیثیت رہے گی۔ تو اپنی انا، اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی اور آپسی انتشار کو بڑھانے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کر اختلاف کیا۔ تو یہ بتایا کہ نہ جاننے والے لوگوں نے اختلاف نہیں کیا، یا ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا بعد میں جن کے پاس کتاب نہیں تھی، سب کچھ تھا۔ تو اسی لیے کہا کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، جن کے پاس کتاب دی گئی تھی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں بھی آ چکی تھی، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، صرف آپس میں ضد اور ہردرمی کی وجہ سے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ تعالیٰ نے صحیح راہ بتلائی ایمان والوں کو، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، جس حق کے سلسلے میں وہ اختلافات کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ یہ اللہ نے بتایا کہ اب کتاب کے نازل ہونے کے بعد بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا، اب قرآن نازل ہوا، مثلا قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی بہت سے ان لوگوں نے جن کو اللہ نے پہلے کتاب دی تھی، یہود، نصارہ، ان تک نے اختلاف کیا، اور کچھ لوگوں نے قرآن جب نازل ہوا یا اللہ کی پرانی کتابیں جب نازل ہوئی تو اس کی باتوں کو قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کو اپنے رسولوں پر ایمان لانے کے بعد کتاب کی اتباع کرنے کی توفیق ملی، کتاب کے احکام کو قبول کر کے زندگی گزارنے کی توفیق ملی، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ جن کو ہدایت ملی وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور دین پر جن کا دل مطمئن ہوتا ہے، ہمیشہ صحیح راہ کی طرف رہبری کرتے ہیں، اچھے کام کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو اچھا چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے دل میں اچھی بات ڈالیں گے، جو صحیح راہ پر چلنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے دل کو صحیح راہ کی طرف مائل کریں گے، صحیح راہ کی طرف اس کا رخ موڑ دیں گے۔ یہ اللہ نے بتایا کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو راہ بتلائی، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، جس حق کے سلسلے میں وہ اختلاف کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، یعنی جو بھی ہدایت ملتی ہے اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، صراط الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا یہ اللہ کے بس میں ہے، لیکن جب آدمی محنت کرے گا، کوشش کرے گا، دل سے چاہے گا، اللہ سے لو لگائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو صحیح راہ کی طرف رہبری کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے نبوت کی، انبیاء کی ضرورت کو بتاتے ہوئے کہا کہ پہلے یہ سب شرک، بت پرستی وغیرہ نہیں تھی، یہ سب بات کی پیداوار ہے۔ دوسرے کہا کہ اسی وجہ سے اللہ نے رسولوں کو نازل کیا۔ تیسرے، لوگوں کے اختلاف کو مٹانے کے لیے اللہ نے ہر قوم کے لیے کتاب نازل کی۔ تو یہ اللہ نے بتایا کہ ہم بھی اگر آپس میں اختلافات کو چھوڑ کر ایک ہونا چاہتے ہیں اور صحیح راستے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کتاب اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا انہوں نے جان بوجھ کر ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اختلاف کیا ہے۔ پانچویں یہ اللہ نے بتا دیا کہ ہدایت یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، جو ایمان لا کر ہدایت چاہتا ہے اللہ ضرور اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔